الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ سیرت خاتم الانبیاء کے عنوان سے یہ کانفرنس معنون ہے۔ میری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ ایک ایسی محفل کا ہم حصہ بنے جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس سے قیمتی نسبت، اس سے بڑھیا نسبت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ہے، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ یہی وہ نسبت ہے کہ جب حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو روضہ رسول میں اندر جانے کا موقع ملا تو لوگ روضے کے فرش کو صاف کر رہے تھے، کوئی جھاڑو سے، کوئی اپنے رومال سے، کوئی ہاتھوں سے۔ تو حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریش سے اس روضے کے فرش کو صاف کرنے لگے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت سنت کی بے حرمتی، فرمانے لگے جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا۔ آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اور صحابہ سنت پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امراء اور سلاطین کی دعوت میں شریک ہو گئے تو کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ سنت یہ ہے کہ وہ لقمہ ہاتھ سے گرے اور صاف جگہ پر گرے تو اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا جائے، اور اگر وہ لقمہ منہ سے گرا یا غلط اور گندی جگہ پر گرا تو اسے نہ اٹھایا جائے۔ تو انہوں نے اس سنت پر عمل کیا۔ کسی نے کوہنی مار دی کہ یہ امراء اور سلاطین ہیں، ہائی پروفائل لوگ ہیں، سویلائزڈ پرسن ہیں، یہ بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اس صحابی کا جواب دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَىٰ،
ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کا معیار اگر دیکھنا ہے، محبت کا پیمانہ اگر دیکھنا ہے، محبت کو اگر ویریفائی کرنا ہے تو وہ صحابہ کے ایمان کو دیکھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ صحابہ آسمان کے چمکتے ستارے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کی روشنی میں لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ صحابہ کے کردار کی روشنی میں لوگ جنت کا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ پھر آگے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اے ایمان والو ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے۔ یہ کافتن عربی میں حال بن رہا ہے، اس کا ذوالحال یا تو ادخلو کی ضمیر ہے یا السلم ہے۔ اگر حال ادخلو کی ضمیر ذوالحال بنے تو مطلب یہ ہوگا تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں اسلام کے مطابق دیکھیں، تمہارے کان اسلام کے مطابق سنیں، تمہاری زبان اسلام کے مطابق بولے، تمہارے ہاتھ اسلام کے مطابق پکڑے، تمہارے پاؤں اسلام کے مطابق چلے، تمہاری جیب میں اسلام کے مطابق پیسہ آئے، تمہارے پیٹ میں اسلام کے مطابق لقمہ آئے، تمہاری شادی بیاہ، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہاری عادات و اطوار، تمہاری تہذیب اور تمدن، تمہاری ثقافت اور کلچر، تمہاری معاشرت اور معیشت، تمہاری صورت اور سیرت، تمہاری سیادت اور قیادت، سیاست، سب کچھ اسلام کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہو، تب تم پورے مسلمان ہوگے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ صحابہ پورے مسلمان تھے، ان کی آنکھیں بھی مسلمان تھی، ان کی آنکھیں بھی مسلمان تھی۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبے پر۔ یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، لمبا ان کا قد تھا، سرخ اور سفید تھے۔ جب یہ مدینے میں چلتے تو چہرے پر کپڑا ڈالا کرتے تھے۔ عورتوں کو حکم ہے چہرے چھپاؤ، یہ مرد ہونے کے باوجود چہرے پر کپڑا ڈال رہے ہیں۔ خوبصورت اتنے ہیں کہ عورتیں دیکھ کر فتنے میں پڑ جاتی ہیں، لہٰذا اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جریر تو پہلے مسلمان ہو جاتا تو جبرائیل امین دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے تیری شکل میں آتے۔ جب آنکھیں مسلمان ہوتی ہیں تو پھر کردار یہ سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کیا، 4,000 ان کے استاد ہیں۔ پہلی حدیث صحابی کے درس میں بیٹھ کر سنی، 40 سال صحابہ کی رفاقت میں گزارے،
40 سال تک عشاء میں رات میں اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزاری۔ جب بیت اللہ گئے ملتزم سے لپٹ کر چمٹ کر جو دعا مانگی تو یوں مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، 2 شاگردوں کا نام تاریخ جانتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک کا نام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کا نام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف قاضی القضات بنے، فرمایا 29 سال تک روزانہ فجر کی نماز اپنے استاد کے ساتھ پڑھ کر ان سے حدیث سنا کرتا تھا۔ امام محمد کا نام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام محمد 17 سال کا جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، بازار جاتے ہوئے مدرسے کی طرف جاتا ہے، راستے میں بازار پڑتا ہے، اس بازار میں ایک ہندو بنیے کی دکان ہے۔ ایک دن یہ ہندو بنیا آیا، امام محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ محمد ابن حسن شیبانی 17 سال کا جوان لڑکا مدرسے چلا گیا۔ لوگوں نے ہندو بنیے سے پوچھا تم کیوں مسلمان ہوئے، اس محمد کی کون سی بات تمہیں اچھی لگی؟ فرمایا یہ 17 سال کا لڑکا ہے، خوبصورت ہیں، یا بازار میں عورتیں ہوتی ہیں، اس کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی، اس کی نگاہیں پاکیزہ ہیں۔ میرے دل نے گواہی دی جس امت کا چھوٹا محمد اتنا پاکیزہ ہے، بڑا محمد کیسا ہو۔ یہ مسلمان کا کردار تھا۔ کتنے ربیع الاول ہماری زندگی میں گزرے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، بیان ہوئے، نعرے لگے، ہاں، لیکن اس کی کوئی چھاپ نظر نہیں آتی۔ سر پر امامہ نہیں آیا، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، گھر سے ٹی وی نہیں گیا، عورت کے چہرے پر دوپٹہ نہیں آیا، بلکہ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس نعرے نے انسانیت کو ننگا کر دیا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس نعرے نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ کریم نے صحابہ کو خطاب کیا، صحابہ جو اس امت کے پاکیزہ ترین لوگ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کے عرض مترجم میں لکھا ہے کہ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف اور تصنع کالعدم تھا، من حیث الجماعت جس کی تقدیس رب نے کی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ راضیۃ مرضیہ کلم وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون وبالآخرة هم يوقنون لقد رضی اللہ عن المؤمنین والسابقون الاولون مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل کنتم خیر امہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر۔ تو اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اذا سألتموہن، جب تمہیں ازواج مطہرات سے جو امت کی مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، ان سے جب کچھ سوال کرنا پڑے، یہ اس امت کے پاکیزہ ترین مرد، وہ اس امت کی پاکیزہ ترین عورتیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جنت کو جن کے لیے سجایا گیا، ان پاک دل والے صحابہ کو حکم ہے جب تم اپنی ماں سے سوال کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اس کائنات کے پاکیزہ ترین مردوں نے پاکیزہ ترین عورتوں سے پردہ کیا، عورتوں نے مردوں سے پردہ کیا، اور آج کی گندی سوچ والا انسان کہتا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو وہ ترجمہ تھا کہ کافتن حال تھا ادخلو کی ضمیر سے، اگر کافتن حال ہو السلم سے، اب مطلب یہ ہوگا تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
अकीम الصلاۃ नमाज पढ़ते रहो, आतो ज़कात ज़कात देते रहो, अतिम सियाम रोज़े रखते रहो, अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह हज उम्रे करते रहो, कुतिब अलैकुमुल क़िताल जिहाद करते रहो, बल्लिग मा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिक तबलीग करते रहो, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून राह खुदा में सही चीज़ें खर्च करते रहो, आंखें काबू में, कान काबू में, ज़बान काबू में, नाक काबू में, हाथ काबू में, पाँव काबू में, दिल दिमाग काबू में, ये सब इस्लाम के शोबे हैं। इन सब पर अमल करोगे तो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। हमारे उस्ताद मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह से दौरे हदीस में एक तालिब इल्म ने सवाल किया, हम खुद मौजूद थे। पूछा, हज़रत दीन का कौन सा शोबा अफजल है? मदारिस अफजल है, खानकाहें अफजल हैं, तबलीग का निज़ाम अफजल है, जिहाद की सदाएँ अफजल हैं, अफजल अमल कौन सा है? फरमाया, तुम्हारा ये सवाल ही गलत है। ये सवाल तो ऐसा है जैसे कोई पूछे कि आँख ज़्यादा ज़रूरी है या कान, ज़बान ज़्यादा ज़रूरी है या नाक, हाथ ज़्यादा ज़रूरी है या पाँव, पेट ज़्यादा ज़रूरी है या पीठ। फरमाइए ये सवाल गलत है, ये सब आज़ा हैं, एक भी उज़ू कम होगा वो अधूरा जिस्म होगा। परफेक्ट बॉडी के लिए सारे आज़ा का फंक्शनल होना, ऑपरेशनल होना, सही कंडीशन में होना ज़रूरी है। इसी तरह इस्लाम में ये सारे शोबे हैं और जो जिस शोबे में काम कर रहा है वो हमारा मुआविन है। भाई कहीं पर आग लग जाए, एक आदमी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है, दूसरा आदमी बेलचे में रेती उस पर डालता है, तीसरा आदमी घर से बाल्टी पानी भर भर के लाकर उस पर डालता है, चौथा आदमी फंसे हुए लोगों को निकालता है, पांचवा आदमी सिर्फ शोर मचाता है, आग लग गई, आग लग गई। काम सबके अलग अलग हैं लेकिन मकसद सबका एक है, आग बुझ जाए। मदारिस वालों का मकसद, तबलीग वालों का मकसद, जिहाद वालों का मकसद, खानकाह वालों का मकसद, इस्लामी सियासी पार्टी का मकसद ये है बेदीनी की आग बुझ जाए, बेदीनी की आग बुझ जाए। इसीलिए फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुझसे पहले तिलावत भी हुई होगी, शायद नात भी हुई होगी, बयान भी हज़रत ने किया, मैं भी कर रहा हूँ। ये सब दीन के शोबे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को फैलाने के लिए बुनियादी हैसियत किसको दी? खिताबत को दी। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं जब उन्हें नबूवत मिलती है और हुक्म होता है कि जाओ फ़िरौन को राह रास्त पर लाने की कोशिश करो, तो वो जाने से पहले दुआ मांगते हैं, रब्ब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी। अब आगे सुनिए, फरमाया मेरे सीने को खोल, मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर, फसाहत और बलागत होगी तो लोग दीन की बात सुनेंगे, इस्लाम का पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने आएगा, लोग इस्लाम की तरफ मोटिवेट होंगे। फिर कहा मेरे भाई हारून को भी नबी बनाइए, क्यों? हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसानन, वो फसाहत और बलागत में मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो इस्लाम फैलाने में जो मुअस्सिर रोल है, जो इफ़ेक्टिव रोल है, वो ज़बान की फसाहत और बलागत का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में खतीब थे। साबित इब्न क़ैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है वो सहाबा के खतीब थे। हस्सान इब्न साबित, काब बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये नात खान थे, ये शुआरा थे, ये सनाखाने रसूल थे, ये मद्दाहे रसूल थे। तिलावत का मकसद
لوگ اسلام کی طرف آئے، نعت اور نظم کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، بیان کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، تبلیغ کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، جہاد کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے، صدقہ خیرات کا مقصد لوگ اسلام کی طرف آئے۔ تو یہ سارے دین کے شعبے ہیں، ہم نے خود ہی کیٹیگرائز کر لیا ہے، ہم نے خود ہی بانٹ دیا ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا میرے لیے سعادت، اس محفل میں شریک ہونا آپ کے لیے سعادت۔ ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی باتوں سے آقا کی کیا شان بڑھاؤں گا، میری کیا حیثیت، ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ میں اپنے منہ کو ہزار دفعہ مشک و عنبر سے دھو ڈالوں تو بھی آقا کا نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے۔ میں اپنی بات سے آقا کی شان کیا بڑھاؤں جس کی شان کو ورفعنا لک ذکرک میں اللہ نے بڑھا دیا۔ ہاں، آقا کا نام لے کر میں اپنی بات میں وزن پیدا کر رہا ہوں۔ تو ہم نے آقا کی سیرت کو بیان کرنا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، سیرت کا لفظ عربی میں سیر الابل سے نکلا ہے، اونٹوں کی چال، اونٹوں کی چال۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، سب سے آگے جو اونٹ ہوتا اسے منزل معلوم ہوتی، وہ صحرا میں جہاں پاؤں رکھتا اس کے پاؤں کا نشان پڑتا، دوسرا اونٹ اس نشان پر قدم رکھتا، ہر پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کے نشان قدم پر قدم رکھتا۔ 100 اونٹ گزرے ہوتے، آپ کو یوں لگتا کہ ایک اونٹ گزرا ہے۔ جس طرح وہ اونٹ اگلے اونٹ کی اس قدم کے اندر اتباع کرتا تھا، اس میں ایکویلنسی ہوتی تھی، اس میں پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی تھی۔ اگر یہ امت بھی اپنے آقا کے نشان قدم پر قدم رکھیں گے تو یہ بھی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ سفینے کی بات آئی، کشتی کو کہتے ہیں۔ ایک بحری جہاز ہے، رات کو سمندر میں سفر کر رہا ہے، رات کو طوفان آتا ہے، موجوں میں تلاطم ہوتا ہے، بجلی گرج چمک کے ساتھ خطرے پیدا کر رہی ہے۔ ایک مسافر نو وارد پہلی بار بحری جہاز میں سوار ہے، بڑا پریشان کیپٹن کے روم میں گیا، کیپٹن کو دیکھا وہ صوفے پر لیٹا اخبار بینی میں مصروف ہے، چہرہ اس کا مطمئن ہے۔ اس مسافر نے کہا کیپٹن صاحب جہاز ڈوب رہا ہے، طوفان ہے، موجوں میں تلاطم ہے، طغیانی ہے، بجلی چمک رہی ہے، لوگ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ بے غم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا لگتا ہے آپ فرسٹ ٹائم پہلی بار بحری جہاز میں سوار ہیں، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، طغیانی ہوتی ہے، تلاطم ہوتا ہے، لیکن ہمارے جہاز کا کمپریسر ٹھیک ہے، ہمارے جہاز کا باؤلر پوری قوت سے کام کر رہا ہے، ہماری جہاز کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے، ہم بخیر و عافیت آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جس طرح وہ کیپٹن مطمئن تھا، اسی طرح وہ مسلمان جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، جس کی سمت بیت اللہ کی طرف ہو، جس کے دل کی تار اور
کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہاریں ہوگی، وہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان نہیں ہوگا، وہ مہنگائی سے پریشان نہیں ہوگا، وہ دھرنوں سے پریشان نہیں ہوگا، کسی طرح کے حالات بھی ہو اس کا دل مطمئن ہوگا۔ آیکے در کنج مسجد مست و شاد و آیکے در باغ ترش و نامراد۔ ایک آدمی بڑے ہاسپٹل میں ہے، سینٹرل اے سی ہاسپٹل ہے، بہترین کمرہ ہے، ایئر فریشنر ہے، روم اسپرے ہیں، بہترین بیڈ ہے، LCD لگی ہوئی ہے، اسٹاف گھوم رہا ہے، ہر طرح کی فیسلٹی اس کو میسر ہے، لیکن اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل تنگ ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو۔ اور دوسرا آدمی جس کے دل کی سوئی ٹھیک ہے، وہ پرانی مسجد میں ہے، اندھیرا ہے، گرمی ہے، چٹائی بوسیدہ ہے اور مچھر بھی ہیں، لیکن دل کی لو، دل کی تار، دل کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا۔ حالات خراب ہوتے ہیں، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، پھر موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا، ایسا ہے یا نہیں؟ کمیونیکیشن کے آلات کام نہیں کرتے، سیٹلائٹ کام چھوڑ دیتا ہے، جیز، یو فون، وارد، ٹیلی نور، ساری چیزیں ڈس آرڈر اور ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک کنیکشن ایسا ہے جو اللہ کی ذات سے جڑ جائے، کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کا ایک سرا زمین پر، دوسرا سرا آسمان پہ، ہوا حبل اللہ المتین، ہوا الصراط المستقیم، ہوا الذکر الحکیم، لا تزیغ به الاہواء، لا تلتبس به الالسنہ، لا یشبع منہ العلماء، لا یخلق عن کثرت الرد، لا ينقضی عجائبہ۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو سننے کے بعد جنات بھی بے ساختہ پکار اٹھے تھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، اطمینان کی طرف، سکون کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پراسپیرٹی کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف، جنت کی نہروں کی طرف، جنت الفردوس کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف یہ رہنمائی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کسریٰ کے دربار میں چلے گئے، کسریٰ نے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ایجنڈا کیا ہے؟ فرمایا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہمارا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانا، ساری مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق سے تعلق جوڑنا ہمارا مقصد ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ میرے محترم دوستو، آدمی ایسا مسلمان بنے پھر اس کو دنیا میں جنت کے نظارے محسوس ہوں گے۔ آج ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ایمان کی کشتی بھنور میں ہے، بونچال ہے، متزلزل ہے، اس میں وائبریشن ہے، اس میں بیلنسنگ نہیں ہے، اس میں ایکویلنسی نہیں ہے، اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے، اس میں استحکام نہیں ہے، اس میں استقامت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پریشان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے در کو پکڑا، در در کی ٹھوکروں سے بچ گئے۔ اللہ کا ڈر دل میں آیا، ساری دنیا کا ڈر دل سے نکل گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟
ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، نکتے کی باتیں فرمایا، دنیا میں صراط مستقیم پر جمے رہنا آخرت میں پل صراط پر چلنے سے مشکل کام ہے۔ دنیا میں صراط مستقیم پر جمے رہنا آخرت میں پل صراط پر چلنے سے مشکل کام ہے۔ فاصدع بما تؤمر، آقا کو حکم دیا گیا آپ ڈٹ جائیں، آپ استقامت دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا، امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، جہنم کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا، اللہ سے ملاقات کے شوق نے مجھے بوڑھا کر دیا، اللہ کے سامنے پیشی کے خوف نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ استقامت، قل اے نبی کہہ دیجئے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جائیں، پھر اس پر ڈٹ جائیں جیسے صحابہ ڈٹے۔ مسلم خولانی، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسود عنسی نے آگ میں جلایا، اللہ نے اس امت کے ابو مسلم خولانی جن کا نام عبداللہ ابن صوف تھا، ان کے لیے آگ کو گلے گلزار کیا۔ آگ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی گلے گلزار ہوئی، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ آگ اس امت کے ابو مسلم خولانی کے لیے بھی گلے گلزار ہوئی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک عضو کاٹا، فرمایا گواہی دو اتشہد انی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب میں کہا واللہ ان فی اذنی سمما فلا اسمع ما تقول، میرے کانوں میں تو بوجھ ہے، میں تمہاری بات کو سن نہیں پا رہا، میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں پا رہا، میں تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک عضو کاٹا، دوسرا کاٹا، پاؤں کاٹا، دوسرا کاٹا، میرے کہنے میں سیکنڈ لگے، آپ کے سننے میں سیکنڈ لگے، جس پہ بیتی اس کے دل کا حال اللہ جانے، لیکن نبی سے محبت ایسی تھی، فرمایا دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو مارتے ہیں کہ تو بتا اس کا دامن چھوڑے گی یا نہیں؟ اس نے کہا تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ عمر حیران ہو کر، پریشان ہو کر، ششدر ہو کر، ورطہ حیرت میں ڈوب کر، حیرت و استعجاب کے سمندر میں مبتلا ہو کر، سمم بکمن عمیون کی تصویر بن کر، کنفیوزڈ ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا جس عمر کے سامنے مکے کا پہلوان نہیں آ سکتا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کون سا جذبہ ہے، کس کتاب کا جذبہ ہے، کہ لا تو صحیح، بتلا تو صحیح، دکھلا تو صحیح، سنوا تو صحیح، پڑھوا تو صحیح، وہ کون سی کتاب ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہوئی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ عمر قرآن سنتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل پگھلتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پہ رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ براندام ہوتا چلا گیا، اور محمد الرسول اللہ
کے قدموں میں پکے ہوئے پھل کی طرح جا کر گرا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ کس کی برکت تھی؟ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت سنی۔ کتنی آیتیں؟ میں تو پون گھنٹہ بیان کروں گا تو بھی اثر نہیں ہوگا، چونکہ میرے اندر وہ تاثیر نہیں۔ وہ ایک آیت پڑھتے تھے، دوسرا سنتا تھا اور مسلمان، دل کی دنیا تبدیل۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس ایک آیت کو سنا، عثمان ابن مظعون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ قرآن سے ایسی محبت تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سامنے سے حضرت عمر آ گئے۔ عمر کو پتہ نہیں قافلے میں ابن مسعود ہیں۔ عمر نے پوچھا من این القوم، کون سے لوگ ہو؟ ابن مسعود کہتا ہے من الفج العمیق۔ عمر پوچھتا ہے این تریدون، کہاں جا رہے ہو؟ ابن مسعود کہتا ہے الی البیت العتیق۔ عمر پوچھتا ہے قرآن کی کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے؟ ای آیت اعظم القرآن؟ ابن مسعود کہتا ہے آیت الکرسی۔ عمر پوچھتا ہے ای آیت القرآن اجمع؟ قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ عمر پوچھتا ہے ای آیت القرآن اخوف؟ قرآن کی سب سے خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ عمر پوچھتا ہے ای آیت القرآن ارجع؟ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود کہتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر عمر پوچھتا ہے ای آیت القرآن احکم؟ قرآن کی محکم آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرت عمر کہتا ہے اس قافلے میں ابن مسعود موجود ہے۔ قرآن سے ایسا تعلق۔ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے۔ بھائی ڈاکٹر بن گئے خوشی کی بات ہے، انجینئر بن گئے خوشی کی بات ہے، سائنٹسٹ بن گئے خوشی کی بات ہے، بیوروکریٹ بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ منسٹر بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ جج بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ وکیل بن گئے خوشی کی بات ہے، آپ کو نوبل پرائز مل گیا خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو نبی کی حدیثیں یاد نہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو نبی کی پیاری مسنون دعائیں یاد نہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو دعائیں قنوت نہیں آتی، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو جنازے کی نماز نہیں آتی، رونے کا مقام ہے۔ آپ کو عید کی نماز نہیں آتی، رونے کا مقام ہے۔ آپ کے چہرے پر سنت رسول نہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ کے بال سنت کے خلاف ہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ کا لباس سنت سے دور ہے، رونے کا مقام ہے۔ آپ کی شادیوں میں میرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکلتے ہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ کے کاروبار میں حرام کی آمیزش ہے، رونے کا مقام ہے۔ آپ کی آنکھیں بد نظری کی مشین بن گئی، رونے کا مقام ہے۔ آپ کے کان گانے سننے کے عادی ہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ کی زبان جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھکتی، رونے کا مقام ہے۔ آپ ڈرامے اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ داڑھی اور امامے کا مذاق اڑاتے ہیں، رونے کا مقام ہے۔ آپ جماعت سے 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، رونے کا مقام ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھتے، رونے کا مقام
ہے آپ تراویح نہیں پڑھتے، رونے کا مقام ہے آپ کو اعتکاف کی سعادت نہیں ملتی، رونے کا مقام ہے کروڑ پتی ہونے کے باوجود، حج فرض ہونے کے باوجود آپ نے اب تک حج نہیں کیا، رونے کا مقام ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا جو امتی وسعت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس حال میں مر جاتا ہے، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ یا جس کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آج مسلمان زبان سے نعرے لگاتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، خالی خالی۔ ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم کے ساتھ کھڑا کرو، ایک لڑکی کو ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کھڑا کرو، اوپر سے نیچے تک آپ فرق نہیں کر سکتے۔ شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اعضاء میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ کافر بھی آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ فرانس میں کارٹون ہمیش خاکے شائع ہوئے، گیرٹ ولڈر نے گستاخی کی، چارلی ایبڈو نے گستاخی کی۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو نیست اور نابود کرے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ ان کو خاک آلود کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ غیرت دے کہ وہ سفارتی تعلقات ختم کر دے، وہ ان کے سفیر کو ملک بدر کر دے، اور ہم سب مل کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم جتنے بھی کمزور ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم خدا نخواستہ زانی ہیں، ہم قاتل بھی ہو سکتے ہیں، چور راشی بھی ہو سکتے ہیں، بے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی کمزور ہو آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں لگام دی جائے، ورنہ مسلمان سب کچھ سہ لے گا، اس پیارے آقا کی شان میں گستاخی نہیں سہ سکتے، لیکن گستاخی میں اور آپ بھی کرتے ہیں۔ اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آج کی محفل میں توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اس میدان محشر میں بھی جب زمین تانبے کی اور سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، وہ ہمارے آقا ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوگی، آواز بررائی ہوئی ہوگی، اور سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آئے گی۔ اس گناہگار امتی کے لیے وہ آقا سر سجدے میں رکھ کر رو رہا ہوگا، ایسا سجدہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہوگا نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، ایسی اللہ کی حمد و ثنا نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کی ہوگی۔ وہ نبی ہمیں فرش پہ نہیں بھولے، عرش پہ نہیں بھولے، مکے میں نہیں بھولے، مدینے میں نہیں بھولے، وزن اعمال کے وقت نہیں بھولے، پورے صراط پر نہیں بھولے، نامہ اعمال میں نہیں بھولے،
جنت البقیع میں نہیں بھولے، بدر اور احد میں، طائف اور حنین میں، سفر ہجرت میں، روزے میں نہیں بھولے، حشر میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آپ سر اٹھائیے، ارفع رأسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیے اے میرے پیارے محمد، آپ جو مانگیں گے ملے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ فوراً آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، وہ فوراً کہے گا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، ربا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے آقا کی پیاری اور مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔